السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، میں حضرت محتمم صاحب کی موجودگی میں تقریر کرنا انتہائی اپنی نالائکی سمجھتا ہوں. حضرت کا بیان ہوگا اور حضرت ہی سے ہم سب استفادہ کریں گے. میں اپنی خوشی کا اظہار ضرور کرتا ہوں. مجھے بھی یہاں ٹھیک 18 سال پورے ہو گئے ہیں اور 19واں سال کا پہلا مہینہ ہے. اور سب سے پہلے جب ہم حج پہ گئے تھے تو ہمارے سب سے پہلے حج کے ساتھیوں میں یہ قمر زمان منہاج صاحب بھی تھے. اور پہلی دفعہ مسجد نبوی میں جس شخصیت سے ملاقات ہوئی وہ مولانا محمد سالم قاسمی صاحب تھے. اور اسی موقع پر ہم نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لائیں، اور وہ آئے بھی تھے مولانا سالم قاسمی صاحب. یہ آج سے کوئی 17-16 سال پہلے کی بات ہے. تو پھر حضرت مدنی بھی تشریف لائے، جس طرح عزیز مولانا الیاس صاحب بتا رہے تھے، مولانا حبیب صاحب بھی. اور ایک اور بات بھی شاید آپ کے علم میں ہو، سب سے پہلا امام کولون مسجد کا دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا. بابا رسول شاہ ان کا نام تھا، اٹک کے علاقے کے تھے. تو دارالعلوم سے نسبت سچی پوچھے نا کہ ہمارے لیے حرمین شریفین اور مسجد اقصی کے بعد جس جگہ کی زیارت اور جس جگہ کو دیکھنے کا بچپن سے شوق تھا وہ دارالعلوم دیوبند تھا. اللہ نے 4 سال پہلے ہمارا وہ شوق پورا کیا اور حضرت سے اس سے ملاقات بھی ہوئی. کافی دیر حضرت نے شفقت فرمائی اور حضرت کہتے ہیں کہ میں ویسے بھول جاتا ہوں، شکلیں بھی بھول جاتا ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کے مجھے آپ یاد آ گئے. تو یہ حضرت کی عنایت ہے. مولانا ابو القاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، وہ دارالعلوم کہ جو آج سے 153 برس پہلے معرض وجود میں آیا. اور کیسے آیا؟ آج اس وقت دارالعلوم دیوبند سے متعلقہ ادارے ہیں. میں حضرت کے سامنے کہہ رہا ہوں، خود دارالعلوم کو بھی نہیں پتا کہ دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے کتنے مدارس دنیا میں آباد ہیں. یہ ان کی کثرت ہے. شاید درخت کی اتنی شاخیں نہیں ہوں گی، کسی بڑے سے بڑے درخت کی بھی، جتنی دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے اور دارالعلوم کے فیض سے دنیا کو فیض دینے والی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ کیسے ہوا؟ حالانکہ ایک چھتے کی مسجد میں ایک انار کے درخت تلے ایک استاد اور ایک شاگرد سے یہ مدرسہ شروع ہوتا ہے. استاد پڑھانے والا محمود، پڑھنے والا بھی محمود، اور اس پڑھنے والے محمود کے پوتے استاد ابو القاسم نعمانی، یہ ان کے پوتے استاد ہیں. وہ دارالعلوم، آپ صرف اس کی میں ابتدا بتاؤں، اگرچہ حضرت کا ٹائم ہے، میں انشاءاللہ 2-4 منٹ میں ختم کروں گا. صرف دارالعلوم کی اہمیت کو بتاؤں کہ کیسے وجود میں آیا. ایک بزرگ تھے، بعد میں حضرت سے میں نے ابھی پوچھا، وہ محتمم بھی بنے، شاہ رفیع الدین ان کا نام تھا. یہ دیوبند کے رہنے والے تھے، بڑے اللہ والے تھے. ہم سب سلسلے اہل سنت والجماعت کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں جن سے ہمارا روحانی سلسلہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک. آپ کبھی مولانا الیاس صاحب سے کہنا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے استاد کون ہیں، استاد کے استاد کون ہیں. چلتے چلتے یہ آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک پورا سلسلہ سنا دیں گے. یہ تعلیم کا سلسلہ ہے، ایک روحانیت کا بھی سلسلہ ہے، تزکیہ نفس کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ کیسے وہ اولیاء کا سلسلہ جس کو آپ کہتے ہیں، تصوف کی لائن جس کو کہتے ہیں. تو تصوف کی لائن میں علماء دیوبند کہ جو بڑے ہیں وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں. سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ. حاجی امداد اللہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ ہجرت کر کے، اور جب وہاں پہ تھے تو دیوبند سے بزرگ گئے شاہ رفیع الدین جو بعد میں محتمم بنے، اور انہوں نے ان کو جا کے خوشخبری دی کہ حضرت میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر، دیوبند کی بستی میں دارالعلوم قائم ہو گیا. حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ دارالعلوم قائم ہو گیا. معلوم ہے کتنی پیشانیاں، معلوم ہے کتنی پیشانیاں اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے رب سے مانگ رہی ہیں، اے اللہ بقائے اسلام اور تحفظ اسلام کا کوئی ذریعہ بنا. دارالعلوم کا وجود
انہی سحر گاہی دعاؤں کا ثمرہ ہے. سمجھے اس جملے کو؟ دارالعلوم پیسے کی یا فیکٹری کی یا کسی نواب کی یا کسی پیسے والے کی دین نہیں. فرمایا دارالعلوم ان سحر گاہی صبح کے وقت کی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعاؤں کے نتیجے میں ملنے والی وہ نعمت ہے جو دیوبند کے قسمت میں یہ گراں قیمت سرزمین آ گئی. یہ دیوبند کی قسمت جاگی ہے. یہ وہ دارالعلوم ہے. شاہ رفیع الدین، ان کا ابھی واقعہ میں نے حضرت سے سنا جب ان کو لے کے آ رہا تھا. کہتے ہیں یہ وہ اللہ والے تھے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ دیوبند والے ذرا اللہ والوں سے دور رہتے ہیں. حقیقی معنوں میں دیکھیں تو اللہ والے آپ کو انہی میں ملیں گے. شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ یہ وہ تھے جو محتمم تھے دارالعلوم. آج حضرت ہیں جیسے محتمم، وہ دیوبند کے یہ بھی محتمم رہے. شاہ رفیع الدین کے دور میں طالب علموں میں سے یہ بات پھیل گئی کہ ایک طالب علم نے چوری کر دی. تو جناب اجتماع ہو گیا، محتمم تک بات پہنچی اور وہ بندہ پکڑا گیا. اور پکڑا گیا کہنے لگا کہ یہ ہے طالب علم. حضرت نے فرمایا طالب علم نہیں ہے. نہ حضرت یہ یہیں پہ ہوتا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں یہ طالب علم نہیں ہے. حضرت وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر کہ دارالعلوم میں وہ کنواں ہے. مولانا شاہ عالم گورکھپوری صاحب نے مجھے وہ دکھایا تھا، وہ کنواں جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کنواں دودھ سے بھرا ہوا ہے اور دارالعلوم کا ہر بچہ، ہر طالب علم آتا ہے اور اس کنویں سے حضور کے دست مبارک سے دودھ پی رہا ہے. دودھ کی تعبیر علم سے ہے، لیکن میں ہر ایک طالب علم کو جانتا ہوں دارالعلوم کے جس نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے وہ پیالہ دودھ کا پیا ہے. ان پینے والوں میں اس شخص کو میں نے نہیں دیکھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ طالب علم نہیں ہے. بعد میں پتہ چلا وہ طالب علم کے روپ میں آ کے مدرسے میں داخل ہوتا تھا. حضرت فرماتے تھے کہ چور طالب علم کبھی چور نہیں ہوتا، چور کبھی طالب علم بن جاتا ہے. تو حضرت 153 سال دارالعلوم کی عمر ہے اور ٹھیک 100 سال کے بعد 1866 میں یہ دارالعلوم قائم ہوا. 1966 میں حضرت دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ٹھیک 150 سال کے بعد حضرت دارالعلوم کے محتمم بنے. تو میں حضرت کو آپ تمام کی طرف سے اور بالخصوص بھائی الیاس کی طرف سے اور اپنے تمام ہانگ کانگ کے ائمہ اساتذہ کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں. اللہ حضرت نے جو وقت دیا اس پر اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے اور ہم سب کو حضرت سے ایک دائمی نسبت نصیب فرمائے. میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی مدث اللہ العلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العلی العظیم. محترم علماء کرام، ائمہ مساجد، باشندگان شہر ہانگ کانگ، میں سب سے پہلے اپنی اس عزت افزائی پر تہ دل سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا اپنا طریقہ سمجھتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ سارا تعلق اور اظہار محبت در حقیقت ابو القاسم کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس نسبت کے ساتھ ہے جو اس ناکارہ کو بزرگوں کی برکت سے حاصل ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے ساتھ وابستگی اور اس کی خدمت کا شرف.
میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان فرمایا ہے۔ یقیناً علماء کرام کی زبانی آپ اس آیت کریمہ اور اس کی تشریح کو بار بار سنتے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات ذکر فرمائی۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوتی ہیں آپ ان کی تلاوت فرماتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کے معنی صاف ستھرا کر دینا، پاک کر دینا۔ یہ تزکیہ کس چیز سے ہے؟ عقائد، ایمانیات کے اندر جو خلل ہو اس کو ٹھیک کر دینا اور اخلاقیات کو درست کر دینا۔ اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے پاکیزہ بنانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدے کو درست کرنا۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم۔ کتاب وہی قرآن پاک ہے۔ ایک ہے تلاوت آیات یعنی قرآن کی آیات کو پہنچا دینا، اور ایک ہے تعلیم یعنی قرآن کے معانی کو سمجھانا، اس کے احکام کو سمجھانا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ اس کی تشریح فرمائیں۔ اور حکمت، دانائی کی باتیں، اس کی تفسیر میں علماء و مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ سب سے مختصر اور سب سے جامع چیز اس کی شرح میں سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی جو احادیث ہے، وہ حکمت اور دانائی کی باتیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن کے ساتھ اسی کے مانند اور بھی دیا گیا، یعنی آپ کی جو احادیث ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو معمولات ہیں، وہ بھی وحی الہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ آپ کا کام کیا ہے؟ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے وحی کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک وحی متلو، تلاوت کی جانے والی وحی جو قرآن پاک ہے، ایک وحی غیر متلو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کا جو نبوت تھا، کار منصبی تھا، وہ آپ کی امت کے سپرد ہوا۔ براہ راست صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حامل بنے، اور آپ کے ارشاد کی بموجب الانبیاء ورثۃ العلماء، انبیاء علیہ السلام کے ورثہ علماء امت ہیں۔ وارث کو مورث کی تمام ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے، اس لیے جو کار نبوت تھا یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت، اس کو جماعت علماء نے پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ سنبھالا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، کہ جو موجود ہیں جن تک یہ دین پہنچ چکا ہے وہ اس کو اگلی امت تک، اگلی نسل تک پہنچائیں۔ الحمدللہ
ہر دور کے علماء حق نے اس ذمہ داری کو کما حق ادا کیا، اور انہی کا احسان ہے کہ آج تقریباً 14 صدی مکمل ہو جانے کے بعد ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانتے ہیں، اور بغیر کسی آمیزش کے صحیح دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأویل الجاہلین وتحریف الغالین وانتحال المبطلین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ اس علم کو ہمیشہ من کل خلف عدولہ، ہر پیچھے والے سے جو اگلے لوگ ہوں گے عادل معتدل مزاج صحیح سمجھ رکھنے والے، وہ اس کو حاصل کریں گے۔ اور ان کا کام کیا ہوگا؟ 3 کام بتلائے۔ فرمایا کہ جاہلوں کے ذریعے دین کے اندر جو کچھ تحریف ہو جائے گی اس کو وہ دور کریں گے۔ غلو پسند لوگوں کی طرف سے جو تعویلات ہوں گی، اصل صحیح معنی کو چھوڑ کر احادیث کے آیات کے جو غلط معنی بیان کیے جائیں گے ان کی تصحیح کریں گے۔ وانتحال المبطلین، اور باطل پرستوں کے جھوٹے دعووں کی قلعی کھولیں گے، اس کا ابطال کریں گے۔ دین میں جو خلل آتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو جاہل ہیں ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں، بعض بات تو صحیح کہتے ہیں لیکن حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ غلو پسند کہلاتے ہیں۔ اور بعض کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے، باطل ہی پہ بنیاد قائم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم دین کے حامل ہر دور کے اندر اپنے بڑوں سے، اپنے اسلاف سے ایسے علم کو حاصل کریں گے جس کی روشنی میں وہ ان تینوں قسم کی خرابیوں کو دور کریں گے۔ دین میں جو غلط تعویلات ہوں گی، جو تحریفات ہوں گی، جو باطل دعوے ہوں گے، ان کا ابطال کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ہر 100 سال کے سرے پر ایسے افراد کو پیدا فرمائیں گے کہ جو دین کی تجدید کریں گے، غلط چیزوں کی جو آمیزش ہو گئی ان کی نشاندہی کریں گے، چاہے ان کا تعلق اخلاق سے ہو، اعمال سے ہو، عقائد سے ہو، معاملات سے ہو۔ یہ کام ہر صدی کے اندر ہوتا رہے گا۔ چنانچہ بالاتفاق اس امت کے سب سے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ ملوک بنی امیہ کی طرف سے جو نامناسب چیزیں حکومت میں اور مسلم معاشرے میں آ گئی تھیں، ان سب کا قلع کما کیا۔ دوسرے مجدد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب آثار رحمت کی طالب علمی کے زمانے میں نے دیکھی تھی، پھر کہیں غائب ہو گئی۔ اس میں انہوں نے صدی در صدی ہر مجدد کی نشاندہی کی۔ کبھی کبھی ایک ہی دور میں مختلف علاقوں کے اندر الگ الگ مجدد ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور مجھے ان سے 2 کتابیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، مسلم شریف کا مقدمہ کتاب الایمان اور ترمذی شریف۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ خدمت کبھی افراد سے لیتے ہیں، کبھی جماعتوں سے لیتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ اس صدی کا مجدد دارالعلوم دیوبند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کام مختلف اکابر سے لیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،
ان سب کے میدان ہیں۔ فقہ و حدیث کی خدمت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہوئی۔ عقائد، علم کلام اور باطل جماعتوں کی طرف سے آریہ سماج، سناتن دھرمی اور عیسائی، ان کی طرف سے جو حملے ہوئے ان کا دفاع حضرت مولانا محمد قاسم سانانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ علم تصوف میں جو آمیزش کر دی گئی اور غلط چیزیں شامل کر دی گئیں ان کا دفاع حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور ابھی ہمارے بھائی محمد الیاس صاحب نے نام لیا تھا، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سب کے سب فیض یافتہ تھے اسی سرچشمہ علم و ہدایت کے۔ یہ ان کا فیض تھا۔ وہ عرفی عالم نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، الامام محمد قاسم النانوتوی، وہ فرماتے تھے کہ لوگ تو حضرت حاجی صاحب کے معتقد ہوئے ان کے تصوف کی بنا پر، ان کی بزرگی کی بنا پر، اور میں حاجی صاحب کا معتقد ہوا ان کے علم کی بنا پر۔ یہ ان کا فیض تھا۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنا انہی بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ تھی۔ یہ جماعت اس نے ہر باطل نظریے کا، ہر باطل تحریک کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں میں ایسی ایمانی حس پیدا فرما دی تھی، ایسا شعور پیدا فرما دیا تھا کہ جس فتنے اور جس غلط تحریک کا احساس لوگوں کو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اور اس کے برگبار سامنے آ جانے کے بعد ہوا، ہمارے بزرگوں کو روز اول ہی اس کا احساس ہو گیا، پہلے ہی دن اس کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اس کو منکر قرار دیا۔ منکر جانتے ہیں؟ ایک ہوتا معروف، جس کو طبیعت قبول کرتی ہے، جو فطرت سلیمہ کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، جو پہچانی ہوئی ہے، اور ایک منکر، اوپری چیز، بھئی یہ چیز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس پچھلی 1-2 صدی کے اندر ہندوستان یا یوں کہہ لیجئے بر صغیر کے اندر کئی فتنے پیدا ہوئے عقیدے کے اعتبار سے، علم کے نام پر۔ سب سے پہلے اس پہ قدغن لگانے والے، اس کا احساس کرنے والے ہمارے یہی اکابر۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب بہت اچھے انشا پرداز، بہترین ادیب، بہترین لکھنے والے، انہوں نے ایک تحریک شروع کی، اور ایسی جاذبیت تھی اس میں کہ بڑے بڑے اکابر ان کی طرف کھنچتے چلے گئے، بر صغیر کے بڑے بڑے علماء ان کے قریب ہوتے چلے گئے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی، حضرت مولانا عبدالرحیم اشرف، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا صبغت اللہ بختیاری، مولانا نجم الدین اصلاحی، مولانا ابواللیث ندوی، ایک فہرست ہے تمام کی تمام، یعنی اتنے معتقد ہو گئے کہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی کو خیرباد کہہ کے سیالکوٹ تھا نا مرکز ان کا، لاہور، وہاں کا سفر کیا تو اس کا نام ہجرت رکھا۔ لیکن اسی وقت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ چیز مجھے کچھ عجیب سی نظر آ رہی ہے، رائے حق سے منحرف ہے۔ کہاں سے پکڑا انہوں نے؟ جب دستور شائع ہوا جماعت اسلامی کا تو اس کی دفعہ 6 میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ کسی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہر شخص کو اسی معیار کے اوپر پرکھے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو، ایک عام لفظ تھا، کسی کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ لیکن حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً یہ سوال کھڑا کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ بھی عام امت کی طرح ہماری تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں،
ہمیں ان کے بھی اقوال و افعال و معاملات کو پرکھنے کا حق حاصل ہے؟ مودودی صاحب نے کہا جی ہاں، یہیں سے اختلاف کی بنیاد شروع ہوئی ہے، اور آپ پوری تحریک کو دیکھیں گے تو اس میں یہی چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے، کیونکہ جو نظریات ہیں حکومت الہیہ کا قیام اور ان کے چند اصطلاحات، لیکن اہل حق علماء سے جو اختلاف ہوا ہے تو اسی پر کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار حق ہیں یا نہیں۔ بعد میں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مظاہر سہارنپور، جن کی کوئی تصنیف آپ کسی فرقے یا کسی جماعت کی رد میں نہیں دیکھیں گے، حدیث کی خدمت کی ہے، بہترین خدمت کی ہے، فضائل پہ رسالے لکھے ہیں، احسان و سلوک کے عنوان پہ ان کے مختلف کتابیں ہیں، لیکن مودودی صاحب کے سلسلے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کی خطرناکی کو انہوں نے محسوس کیا۔ یہ حس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اکابر علماء دیوبند کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے جماعت علماء دیوبند سے لیا۔ ہم کسی منفعت یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر اپنے آپ کو ان اکابر سے منسوب نہیں کرتے، یہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں اکابر کا احسان السلوک اس کے مقدمے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کے اندھے معتقد ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم نے جو چیز ان کے اندر پائی وہ ہم کو کسی کے اندر ملی ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں علماء حق کے دامن سے وابستہ فرما دیا اور ان کے دامن سے جوڑ کر ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے اعمال کی حفاظت کا سامان وہاں پہنچا دیا۔ اس مجلس کا عنوان جو تحفظ ختم نبوت ہے، اس سلسلے میں میں جب ہندوستان کہتا ہوں تو میری مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، اس متحدہ ہندوستان سے ہے جو بعد میں کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن جب دیوبند کا قیام ہوا تھا اور اس کے فضلاء، اس کے علماء پھیلے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے خطے ایک تھے۔ آپ دیکھیں کہ ختم نبوت کے خلاف جب آواز اٹھائی گئی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بتدریج نبوت کا دعویٰ کیا، ایک ایک زینہ چڑھتے ہوئے آخرکار نبوت کے مقام تک اپنے کو پہنچانے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف سب سے بڑا محاذ قائم کرنے والے، لوہا لینے والے کون تھے؟ یہی ہمارے اکابر علماء دیوبند تھے۔ کچھ اکابر وہ تھے جیسے علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جی رحمہ اللہ تعالی، اور بعد میں مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی، اخیر میں مولانا اللہ وسایا صاحب، ان حضرات کا اوڑھنا بچھونا، ان کا دن رات کا مشغلہ، ان کی شناخت اور ان کی پہچانی یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ ہندوستان دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، محدث وقت، جو دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث کی زینت تھے، جن کا 24 گھنٹے کا مشغلہ کتابوں کے ساتھ انہماک درس و تدریس، انہوں نے اپنے مسند درس کو چھوڑ کر بھاولپور پور کے مقدمے کی پیروی کے لیے سفر فرمایا، اپنے تلامذہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ یہ وہی ایمانی حس ہے جو اندر سے مجبور کرتی ہے حق کے دفاع اور باطل کی ابطال کے اوپر۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں علماء دیوبند کیا ہیں؟ یہ ایسا دلچسپ مضمون ہے، ایسا دلچسپ عنوان ہے کہ اگر آپ اس کی تشریح شروع کریے صبح سے شام ہو جائے اور مضمون مکمل نہ ہو۔ ہمارے بہت سے علماء نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے۔ ابھی میں حال میں دیکھ رہا تھا حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی کے چند قسطیں اسی عنوان کے اوپر۔ ہمارے کئی بزرگوں نے اپنے خطابات میں اپنے انداز سے ان کی خصوصیات کو شمار کرایا ہے۔ میں نے بھی جو محسوس کیا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے نہیں
کہ مدح خانی اور منقبت خانی مقصود ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ کرنے میں جو فخر محسوس کرتے ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔